حضور نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری گارد آتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی ملک الموت روحیں قبض کرتا. اس سے آگے لوگوں نے پھر ایک ردہ رکھ لیا کہ جب ایک ملک الموت ساری زمین پر اتنے جہان پر گھومتا اور سب کی جانیں نکالتا تو حضور اگر حاضر ناظر ہو جائیں پھر کیا؟ یہ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے. ایک ملک الموت کب جانے قبض کرتا؟ بے شمار فرشتے ہیں اس کے مدد. وہ انچارج ہے محکمے کا, اس کے تحت تتوفاہم الملائکہ, بے شمار فرشتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پورا دستہ, ایک انسپیکٹر ہوتا ہے اس کے ماتحت سپاہی ہوتے ہیں. وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس مردے کی نظر جاتی ہے, وہ نہیں قریب آتے, باقی سب سپاہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ انچارج آتا, اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبو سے بسا ہوا رومال ہوتا, سنگھاتا, اسے اللہ کا سلام کہتا اور کہتا چل اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے خوش ہے, تو اس سے خوش ہے. خوشی خوشی اس کی روح روانہ ہو جاتی. برا جو ہے نا ڈراؤنی شکلیں جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں پولیس کے پاس, کلانسر جو برا مردہ اس کے لیے جو فرشتے ہی آتے ہیں نا, اس سے اسے پتہ چل جاتا کہ میرا انجام اب کیسا. مسکراتے چہروں کی بجائے ڈراؤنی شکلیں, بدبودار رومال, غضب آلود نگاہیں, وہ چھپتی پھرتی پھر روح نکالتے مار مار. اور اسی وقت جب وہ رومال میں اس کو لپیٹتا دوسرے سپاہی آگے آ جاتے ہیں, اس سے وہ وصول کر لیتے ہیں, نیک روح تو لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو پھیلتی جاتی ہے اور ساری مخلوق کہتی ہے مرحبا, مبارک ہے تیرا آنا یار, تو نے ہم سب کو نا معطر کر دیا. اور اگر برا تو بدبودار رومال, بدبو پھیلتی اور سارا جہان لعنت کرتا کہ تو کیسی منحوس روح ہے, ہمارا دماغ ہی خراب کرے. آسمانوں پر جاتے ہیں, پھر وہاں اجازت مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے, کھولتے جاتے ہیں نیک کے لیے. 7 آسمان پر کے اللہ کی عدالت میں لے جاتے ہیں. حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا جو ہے نا اندراج وہ علیین میں کر دو. جو علیین سجین مشہور ہے کہ کوئی 2 جگہ جہاں روحیں رہتی, غلط بات ہے. علیین سجین صرف آفس ہے, دفتر ہے, وہاں نیک لوگ جان کر اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ شخص فوت ہو گیا. اس کی پوری کتاب جو زندگی تھی وہ بھی جمع کرا دی جاتی کہ یہ اس کا سارا ریکارڈ ہے. دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ زمین میں سے میں نے اس کو پیدا کیا, وہیں لے جاؤ, زمین سے ہی دوبارہ اس کو پیدا. وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں پھر اسی قبر پر. برے کی روح لے کر جاتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کہتا نہ آسمان کے دروازے نہ کھول, میرے دربار میں نہ دفع کرو, اس کو دھتکار دو, اس کو 7ویں زمین کے نیچے پھینک دو, وہاں رہ, وہاں سے نکلے. لمبی حدیث ہے جو حضرت سے بڑا ابن عظم جانے. نیک لوگوں کی روحیں خوشی میں ہوتی ہیں. کیسی پاک زندگی ان کی. حدیث پاک میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کہ جب اس کو فرشتے آ کر حساب کے لیے کہتے ہیں نا کہ جواب دو ان سوالوں, تو منظر دکھایا جاتا ہے سورج غروب ہونے کا. جب وہ مردہ ہوش میں آتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا, دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے, عصر کا وقت بھی تنگ ہو گیا, تو وہ کہتا دعونی وصلی, مجھے ذرا مہلت دو میں نماز پڑھ. وہ کہتے ہیں اللہ